الرحیم السلام علیکم کلاس 9 آج آپ کے لیے اردو کا دوسرا سبق ہم پیش کر رہے ہیں۔ حمد انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ حمد جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں یا اس منظوم کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہوتی ہے اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ کس نظم میں، نثر میں یا کسی طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن جو منظوم کلام ہوتا ہے اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اب میں حمد کے اشعار آپ کے لیے پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ ان کی آپ کو تشریح بھی کروں گا۔ یہ نظم ہم جو ہے آپ کے لیے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا۔ قبضہ کہتے ہیں قابو کو، اختیار کو، نافرمان کہتے ہیں حکم نہ ماننے والا، اور اس کے علاوہ بندہ انسان کو کہتے ہیں ہم جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو الطاف حسین حالی شعر میں کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، تو ہم سب کا خالق و مالک ہے، تو ہی تعریف اور حمد و ثنا کے لائق ہے، اور تو ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہمارا سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے۔ ہمارے دلوں پر اس سے بڑھ کر اور کیا تیرا قبضہ ہوگا کہ ایک باغی اور سرکش انسان، یعنی شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وہ بھی تیری حمد بیان کرتا ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم کا اگلا شعر ہم پڑھیں گے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، گرچہ تیرا حق ادا کرنا اولین فرض ہے، لیکن انسان تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے رب العالمین، بے شک ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم عبادت اور شکر کر کے تیرا حق ادا کریں، لیکن یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ تیری نوازشات، عنایات اور مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بندے عاجز و مجبور ہیں، رات دن بھی تیری عبادت کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی اور شاعر نے اس بات کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی جان تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ہم نے واپس بھی دے دی، لیکن اسے جان دے کر جو احسان کیا تھا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا۔ محرم کہتے ہیں واقف کو، رازدار کو، اور نامحرم ہم کہتے ہیں ناواقف کو، انجان کو، بید ہم کہتے ہیں راز کو۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کے بارے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، کیونکہ تیری ذات کے راز آج تک کوئی نہ بتا سکا۔ اے اللہ، یہاں محرم و نامحرم اور واقف و ناواقف میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ جس پر تیری حقیقت کا راز کھلا ہے وہ بھی تیری حکمتوں سے، تیری رحمتوں سے ناآشنا ہے، اس کا اتنا علم نہیں جتنا کہ تو جانتا ہے۔ اس لیے محرم و نامحرم برابر ہیں، کیونکہ نامحرم تو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کر سکے، یعنی کہ ہمارا علم جو ہے بہت محدود اور ناقص ہے۔ چوتھا شعر دیکھیں اس کے لیے۔ جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچنا کہتے ہیں سجنا، گدا فقیر کو کہتے ہیں، خلت سلطانی شاہی لباس کو کہتے ہیں۔ کملی میں مگن ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پرواہ نہ کرنا، اور مگن ہونا مست ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ، تیری خوشنودی کی طلبگار بندے کی نظروں میں شاہانہ پوشاک یعنی بادشاہوں کی طرف سے دیا گیا رتبہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ جو انسان تو اسے لو لگا لیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رہتی۔ وہ گدھا تو کملی میں مست رہتا ہے، وہ بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن امیروں سے بھیک مانگ کر اعلیٰ قسم کے کپڑے نہیں پہنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فقیر ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ پانچواں شعر ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ رنج و مصیبت، دکھ و تکلیف، گلا کرنا، شکایت کرنا، محیط کہتے ہیں عطا کرنے والا، چھایا ہوا۔ شاعر کے بقول تمام کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے، اس کی قدرت کے آثار ہر طرف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خالق و مالک جہاں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو تکلیفوں اور مصیبتوں میں تیرا گلا کرتے ہیں وہ ہر وقت زبان پر شکوے لاتے ہیں، تو انہیں بھی ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے، یہی وجہ وہ تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمام دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واحد ذاتی عدل کا مداوع کر سکتی ہے، اس لیے ہر مصیبت میں صرف اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ چھٹا شعر ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔
آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کے کنارے، دنیا مراد ہے اس سے۔ میں خوشبو کو کہیں گے صبح، صبح کی ہوا، اور پیغام کہتے ہیں پیام جو دیا جاتا ہے کسی کو، بات پہنچائی جاتی ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ارض و سما میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام ہر صورت پہنچے گا۔ اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری وحدانیت اور موجودگی اور دنیا میں اظہار نہ ہو، کیونکہ یہ فریضہ تو صبح کی ہوا گھر گھر جا کر سر انجام دے رہی ہے، یعنی دنیا بھر میں تیرے چاہنے والے ہوا کی طرح پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تیرا ذکر گھر گھر، گلی گلی اور گاؤں گاؤں، ہر جگہ اور ہر وقت ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا۔ حمد کا آخری شعر ہم پڑھیں گے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ عزیز طلبہ، شاعر حضرات جو ہوتے ہیں اکثر تعلی سے کام لیتے ہیں۔ تعلی کہتے ہیں اپنی خوبیاں بیان کرنا، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ مولانا الطاف حسین علی بہت ہی ایک کہہ لیں کہ صلح جو انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، لیکن وہ شاعرانہ جو ایک چیز ہے ان میں تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ حالی تجھ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کی تعریف کر سکتا ہے، اس بہتر انداز میں کر سکتا ہے، اور تیرا انداز بڑا شاندار اور دل نشین ہے۔ چونکہ ہر بات اور دعا تیرے دل سے نکلتی ہے، اس لیے اثر رکھتی ہے۔ تیرا انداز بیاں سب سے الگ اور انوکھا ہے، اسی خوبی کی وجہ سے تیری ہر بات دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تیرے اس انداز نے تجھے دوسروں سے انفرادیت بخش دی ہے، تیرے الفاظ اپنے اندر بہت تاثیر رکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہم نے اس کی جو اپنی حمد تھی اس کو پڑھ لیا ہے، اس کے شعر باری باری پڑھے ہیں، ان کی تشریح بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد ہم اب انشاءاللہ اس کے سوال و جواب جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی معروضی چیزیں بھی دیکھیں گے۔ یہ آپ کے لیے اسکرین کے اوپر اس کے جو معروضی سوال ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کو دے دیے گئے ہیں، یا آپ ان کو دیکھ لیں گے، اور اس کے آخر میں جو ان کا حل ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی آپ کے لیے دے دیے گئے ہیں، وہ بھی آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آپ حل کر لیں گے۔ تو یہ آج آپ کا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 2، جس میں آپ نے ہم جو مولانا الطاف حسین علی کی وہ پڑھی ہے۔